آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس ذرائع کا ایک پورا انبار موجود ہے آج۔ ہاں، جن میں ایک انتہائی جذباتی کہانی، یعنی وہ جو کہانی ہے سانسوں کا ادھورا قرض، اس کے مختلف حصے شامل ہیں۔ اور صرف کہانی نہیں، بلکہ کرداروں کی ذاتی ڈائری کے اوراق، کچھ پرانے خطوط اور ان کے درمیان ہونے والے مکالموں کا باقاعدہ ریکارڈ بھی ہے۔ صحیح، ہمارا آج کا مقصد دراصل یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ہماری چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں یا ہماری اندرونی انا محبت کو ایک عمر بھر کے پچھتاوے میں بدل سکتی ہے۔ اور وہ خاموش قربانیاں بھی جن کا ہم کبھی ذکر نہیں کرتے۔ یہ تو ہے۔ چلیں اس سارے معاملے کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ہمارے نوٹس کے مطابق کہانی کا آغاز زیان اور ماہرہ نامی دو کرداروں سے ہوتا ہے۔ جو کہ بچپن کے دوست تھے۔ ہاں، وہ بچپن کے دوست تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں کی شخصیات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بالکل ایک دوسرے کے ضد تھے۔ جی، کہانی کے ابتدائی حصوں میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ زیان بہت خاموش، اپنے آپ میں رہنے والا اور کافی سنجیدہ طبیعت کا لڑکا تھا۔ جبکہ ماہرہ اس کے بالکل الٹ تھیں، بہت شرارتی اور زندگی سے بھرپور۔ تو اس طرح کے جو مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیسا ہوتا ہے؟ عام طور پر رشتوں کی نفسیات میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مختلف طبیعت کے لوگ ایک دوسرے کی طرف زیادہ جلدی کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ بالکل ایک مقناطیس کی طرح کام کرتا ہے۔ کشش زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل، ماہرہ کی جو شوخی اور زندگی کی رمق تھی، وہ شاید زیان کی خاموش زندگی میں ایک رنگ بھرتی تھی۔ ہمارے پاس جو اقتباسات ہیں، ان کے مطابق یونیورسٹی کے آخری سال میں ان کی یہ دوستی محبت کے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہاں، وہاں ایک بہت ہی خاص لمحے کا ذکر ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد بنتا ہے۔ وہ وعدے والا لمحہ؟ جی بالکل، زیان ماہرہ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، اور اس پر ماہرہ کا جواب بہت گہرا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی ہے کہ ہاتھ تو تب چھوٹتا ہے جب انسان ایک دوسرے کو بھول جائے۔ یہ مکالمہ پڑھنے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن جب ہم کہانی کے انجام کو دیکھتے ہیں تو بس یہ الفاظ ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگتے ہیں۔ یہ تو ہے، بظاہر یہ ایک عام سی محبت کی کہانی لگ رہی ہوتی ہے۔ لیکن پھر ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کہانی میں ایک بہت بڑا اور اچانک موڑ آتا ہے۔ ماہرہ کا پس منظر دراصل یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تھا۔ اور اس کا باپ ایک مغرور کاروباری شخص تھا۔ بالکل، ڈائری کے نوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے نزدیک ہر چیز کی، حتیٰ کہ انسانوں کی بھی ایک قیمت تھی۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو ان دو کرداروں کی زندگی میں زہر گھول دیتی ہے۔ ماہرہ کا باپ زیان کی غربت کو کسی صورت قبول نہیں کرتا۔ وہ زیان کی مالی حیثیت کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے بے تحاشا ذلیل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹی کو زبردستی شہر سے دور بھیج دیتا ہے، لیکن بات صرف دور بھیجنے تک محدود نہیں رہتی۔ ہاں، وہ سازش والا حصہ۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ زیان کے ذہن میں ایک پوری سازش کے تحت یہ بات بٹھائی گئی کہ ماہرہ نے اسے پیسوں کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ ایک امیر زندگی کی خاطر۔ بالکل، اسے یہ جھوٹا یقین دلایا گیا۔ یہ کتنا خوفناک احساس ہے۔ ایک ایسا انسان جو ویسے ہی خاموش طبع ہے، جس نے اپنی پوری جذباتی دنیا صرف ایک لڑکی کے گرد بنائی ہو۔ اور اسے یکدم سب کچھ ختم ہوتا نظر آئے۔ ہاں، جب اسے یہ بتایا جائے کہ اسے محض اس لیے چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو اس کا ذہن تو جیسے کام کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ عام طور پر ایسے جذباتی دھچکے کے بعد انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ لیکن ہمارے نوٹس بتاتے ہیں کہ زیان نے کچھ اور ہی راستہ چنا۔ اس نے اس تکلیف کو، اس شدید دل ٹوٹنے کے عمل کو ایک ہتھیار میں تبدیل کر لیا۔ اس نے خود کو بکھرنے نہیں دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ محبت کی جگہ اس کے دل میں ایک شدید نفرت نے لے لی۔ اس نے انتقام کی اس آگ کو اپنا ایندھن بنایا۔ دو اقتباسات ہم نے پڑھے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ اس نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ ایک مشین کی طرح کام کرنے لگا۔ جذبات، احساسات اور آرام، یہ سب چیزیں اس کی زندگی سے جیسے ختم ہی ہو گئیں۔ اور اس پاگل پن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ محض چند سالوں میں اس شہر کا سب سے بڑا، سب سے کامیاب اور امیر ترین بزنس مین بن گیا۔ لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے کوئی مثبت سوچ نہیں تھی۔ بالکل نہیں، صرف اور صرف ماہرہ سے بدلہ لینے کی تڑپ تھی۔ کیا یہ بات عام زندگی سے بہت زیادہ مشابہت نہیں رکھتی؟ ہاں،
ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنا غصہ نکالنے کے لیے پاگلوں کی طرح محنت کرتے ہیں۔ لیکن ایسی کامیابی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ تو ہے، کیونکہ بظاہر تو زیان نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو ماہرہ کا باپ اسے تانے کے طور پر کہتا تھا، لیکن اندر سے تو وہ صرف نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ اور پھر کہانی کے نوٹس کے مطابق ٹھیک 5 سال بعد وقت ان دونوں کو دوبارہ آمنے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ حصہ پڑھ کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، 5 سال بعد زیان کو پتہ چلتا ہے کہ ماہرہ واپس شہر میں آ چکی ہے۔ لیکن وہ کسی محل میں نہیں رہ رہی تھی۔ بالکل نہیں، بلکہ ایک انتہائی خستہ حال پرانی اور شکستہ سی عمارت میں رہ رہی ہے۔ ذرا منظر کشی پر غور کریں۔ ہاں، ایک طرف شہر کا امیر ترین شخص اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھا ہے، اور دوسری طرف وہ لڑکی ہے جسے وہ آج تک ایک لالچی انسان سمجھتا رہا ہے، جو اب ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں موجود ہے۔ اور جب وہ اس مکان میں داخل ہوتا ہے تو ذرائع میں ماہرہ کی ظاہری حالت کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ بہت دردناک ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ بالکل پیلی پڑ چکی ہے، اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے ہیں۔ وہ ایک سایہ سی لگ رہی ہے۔ اب کوئی بھی نارمل انسان اگر 5 سال بعد اپنی محبت کو اس حال میں دیکھے تو کم از کم اس کے دل میں یہ سوال تو پیدا ہونا چاہیے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بالکل، لیکن زیان کچھ نہیں دیکھ پاتا۔ اس کی وجہ وہ انا کا پہاڑ ہے جس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ جب ہم نفرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو ہم سچائی دیکھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ زیان کی انا اس وقت اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اسے سامنے کھڑی ماہرہ کی کمزوری نظر ہی نہیں آئی، اسے صرف وہ غصہ یاد تھا جو اس نے 5 سال تک اپنے سینے میں پالا تھا۔ اور اسی غصے میں وہ ایک ایسا مکالمہ بولتا ہے جو کہانی کا سب سے تلخ حصہ ہے۔ وہ نوٹوں والی بات؟ ہاں، اس نے ماہرہ کے منہ پر نوٹوں کی ایک گڈی پھینکتے ہوئے کہا، تم نے پیسے کے لیے مجھے چھوڑا تھا نا، یہ لو، اتنے پیسے جتنا تمہارا باپ بھی نہیں کما سکا ہوگا، اب بتاؤ تمہاری قیمت کیا ہے؟ یہ الفاظ اتنے کاٹ دار ہیں کہ سن کر ہی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ کسی سے اتنی محبت کرتے رہے ہوں تو آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ دراصل یہ زیان کا ظلم نہیں تھا، یہ اس کی وہ تکلیف تھی جو 5 سال تک اندر گھٹتی رہی تھی۔ نفسیاتی رد عمل تھا؟ جی، نفسیات میں ہم اسے پروجیکشن کہتے ہیں۔ وہ اپنا سارا درد، اپنی ساری محرومی ان پیسوں کی شکل میں اس کے منہ پر مار رہا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ غلط تھا۔ بالکل، لیکن اس سارے واقعے میں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ ماہرہ کا رد عمل ہے۔ اتنے سخت الفاظ اور اتنی بڑی توہین کے جواب میں اس نے کیا کیا؟ اس نے صفائی پیش نہیں کی، کوئی جوابی تانا نہیں دیا، وہ روئی نہیں۔ اس نے چیخ کر نہیں کہا کہ تم غلط سوچ رہے ہو۔ اس کی آنکھ سے صرف ایک خاموش آنسو گرا۔ اور ہمارے پاس موجود ڈائری کے نوٹس بتاتے ہیں کہ اس نے بس ایک پرانا سا لفافہ زیان کی طرف بڑھایا اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ یہ خاموشی ان تمام چیختے ہوئے الفاظ سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ زیان تو اپنے اسی غرور میں وہاں سے لفافہ لے کے نکل گیا، لیکن یہاں آ کر صورتحال واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ لفافے کی وجہ سے؟ جی، کیونکہ جب وہ اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر یا گھر جا کر اس لفافے کو کھولتا ہے تو اس کے اندر جو کچھ موجود تھا، اس نے زیان کی وہ 5 سال کی بنائی ہوئی جھوٹی دنیا 1 سیکنڈ میں زمین بوس کر دی۔ اس لفافے میں کوئی پرانی یادیں یا تصویریں نہیں تھیں، بلکہ اس میں ماہرہ کی میڈیکل رپورٹس تھیں۔ اور ان رپورٹس نے یہ لرزہ خیز انکشاف کیا کہ ماہرہ کو پچھلے 5 سالوں سے بلڈ کینسر تھا، یہ وہ بیماری تھی جو اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ اور جس کی وجہ سے اس کی وہ حالت ہو چکی تھی۔ لیکن بات صرف بیماری تک نہیں تھی۔ ہاں، اس لفافے میں موجود کاغذات نے اس سازش کا بھی پردہ فاش کیا جو ماہرہ کے باپ نے کی تھی۔ سچائی یہ تھی کہ ماہرہ کے باپ نے زیان کو کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ اور جب ماہرہ نے زیان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا تو اس کے مغرور باپ نے اسے جائیداد سے آگ کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر واقعی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب وہ لڑکی جس کے بارے میں زیان یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پیسوں کے بستر پر سو رہی ہے، وہ دراصل پچھلے 5 سالوں سے کینسر جیسی جان لیوا بیماری اور شدید غربت سے اکیلے لڑ رہی تھی۔ اور اس نے یہ سب صرف اس لیے سہا تاکہ زیان کو نقصان نہ پہنچے۔ لفافے کے اندر ایک خط بھی موجود تھا جس کے الفاظ ہمارے ذرائع میں شامل ہیں اور وہ سیدھے دل پر وار کرتے ہیں۔ وہ خط دراصل اس کہانی کی روح ہے۔ ماہرہ نے لکھا تھا، میں نے تمہاری نفرت کو بھی دعا دی ہے کیونکہ تمہاری نفرت ہی تمہاری کامیابی کی وجہ بنی۔
اس ایک جملے میں کتنی بڑی نفسیاتی اور جذباتی قربانی چھپی ہے۔ ماہرہ جانتی تھی کہ اگر وہ زیان کو بتا دے گی کہ اسے کینسر ہے اور اس کے باپ نے اسے نکال دیا ہے، تو زیان اپنی ساری توانائیاں، اپنا سارا وقت اس کے علاج میں لگا دے گا۔ اور اس کے باپ سے لڑنے میں لگا دے گا۔ بالکل، وہ کبھی وہ کامیاب انسان نہیں بن پائے گا جو وہ آج ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اس نفرت کو برداشت کیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ زیان اسی غصے میں کچھ بن کر دکھائے گا۔ ہم عام زندگی میں اکثر سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے تمہارے بھلے کے لیے تم سے یہ بات چھپائی۔ لیکن یہ قربانی کی ایسی انتہا ہے جو شاید حقیقت میں ملنا محال ہو۔ ایک طرف یہ بہت عظیم لگتا ہے، لیکن دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ یہ زیان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی بھی تھی۔ اسے حق تھا کہ وہ سچ جانتا۔ بالکل، جب زیان نے وہ خط پڑھا، جب اس پر یہ ساری حقیقت کھلی کہ اس کی کامیابی کی بنیاد اس کی محنت نہیں بلکہ ایک مرتی ہوئی لڑکی کی خاموش قربانی تھی، تو اس کے ذہن پر کیا گزری ہوگی؟ اقتباسات بتاتے ہیں کہ وہ پاگلوں کی طرح واپس اسی خستہ حال مکان کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگا کیونکہ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت کے خلاف ایک ایسی دوڑ رہا ہے جو وہ پہلے ہی ہار چکا ہے۔ وہ اس شکستہ دروازے کو کھولتے ہوئے چیخ رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ لیکن جب وہ اندر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو جو منظر ذرائع میں بیان کیا گیا ہے وہ کسی بھی انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ ماہرہ ایک پرانی سی کرسی پر بے جان پڑی تھی، اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں زیان کی ایک پرانی تصویر تھی۔ اس کی نبض تھم چکی تھی۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں زیان کی دنیا ہمیشہ کے لیے رک جاتی ہے۔ جس انسان کو وہ اپنے پیسوں سے خریدنا چاہتا تھا، جسے وہ اپنی کامیابی سے نیچا دکھانا چاہتا تھا، وہ انسان اس کی اسی کامیابی کی خاطر اپنی آخری سانسیں گن چکا تھا۔ زیان اسے جھنجھوڑتا ہے، روتا ہے، لیکن موت تو کسی کی معافی کا انتظار نہیں کرتی۔ نہیں کرتی۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ پورا منظر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مادی دنیا کی کامیابیاں اور ہماری جھوٹی انا انسان کو کس قدر اندھا کر دیتی ہیں۔ زیان نے جو ایمپائر کھڑی کی تھی وہ راتوں رات اس کے لیے بے معنی ہو گئی۔ وہ پیسہ، وہ بزنس، وہ گاڑیاں، سب کچھ اس کے گلے کا پھندا بن گیا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار چکا تھا، حالانکہ بظاہر وہ جیت گیا تھا۔ کمرے کی تفصیلات میں ایک اور چیز کا ذکر ہے جو بہت اہم ہے۔ وہ ڈائری؟ جی، اسی کمرے میں ایک پرانی سی میز پر ماہرہ کی ایک ذاتی ڈائری کھلی رکھی تھی۔ یہ وہ ڈائری ہے جس نے اس پورے جائزے کو ایک نیا رخ دیا۔ مرنے سے شاید کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈائری میں کچھ آخری سطریں لکھی تھیں۔ اس نے لکھا تھا، میں نے تمہارے حصے کا درد بھی اپنے نام لکھ لیا۔ میری زندگی کا ہر سانس تمہارا قرض تھا جو آج میں نے موت کو دے کر چکا دیا ہے۔ یہ الفاظ واقعی دل دہلا دینے والے ہیں۔ یہ الفاظ اس کہانی کے عنوان سانسوں کا ادھورا قرض کو مکمل طور پر واضح کر دیتے ہیں۔ ماہرہ سمجھتی تھی کہ زیان کی زندگی، اس کا مستقبل بہت قیمتی ہے اور اس کی خاطر اپنی جان دینا اس کا فرض تھا۔ اس نے تو موت کو گلے لگا کر اپنا قرض اتار دیا، لیکن زیان کو ایک ایسے قرض کے بوجھ تلے دبا دیا جس کی قسطیں وہ پوری زندگی ادا نہیں کر پائے گا۔ ڈائیلاگز کے نوٹس میں زیان کا جو رد عمل ہے وہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی چیخ ہے۔ وہ دیوار سے اپنا سر ٹکراتا ہے اور چلاتا ہے، لعنت ہے ایسی کامیابی پر، کیا کروں گا میں اس دولت کا؟ اس کی یہ چیخیں بتاتی ہیں کہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کانچ کے ٹکڑے جمع کرنے کے چکر میں ایک ہیرا گنوا دیا ہے۔ اس دولت کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا جو اس کی ماہرہ کو ایک لمحے کے لیے بھی واپس نہ لا سکے۔ اور اسی کیفیت میں ڈائری کے نوٹس میں ایک بہت ہی طاقتور خیال ملتا ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے ماہرہ کی روح کی بازگشت ہو۔ وہ خیال یہ ہے کہ محبت بدلہ لینے کا نام نہیں ہوتا، محبت تو خود کو مٹا دینے کا نام ہے۔ یہ بازگشت دراصل اس پورے واقعے کا فلسفہ ہے۔ ماہرہ نے خود کو مٹا کر محبت کی وہ مثال قائم کی جس تک پہنچنا زیان کے بس میں نہیں تھا۔ زیان نے بدلہ لیا، اس نے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ماہرہ نے سب کچھ لٹا دیا۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ شہر کا سب سے طاقتور اور امیر شخص جو بزنس کی دنیا پر راج کر رہا تھا، اندر سے ایک فقیر بن چکا تھا۔ اس کی زندگی اب صرف ایک عمر بھر کا پچھتاوا تھا۔ وہ زندہ تو تھا، لیکن جذباتی طور پر وہ اسی دن اس خستہ حال مکان میں مارا جا چکا تھا۔ ہم اکثر عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی انا اور ضد میں آ کر ایسے فیصلے کر لیتا ہے جن کی قیمت اسے ساری زندگی رلا کر ادا کرنی پڑتی ہے۔
تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے جو یہ ساری ڈائری، خطوط اور اقتباسات پڑھے، ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کبھی کبھار ہماری اپنی انا، ہمارا وہ فخر جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے، وہ دراصل ہماری آنکھوں پر ایک ایسی پٹی باندھ دیتا ہے کہ ہم سامنے کھڑی سچائی کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ ہم رشتوں کو، حالات کو صرف اپنے زاویے سے جج کرتے ہیں اور فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اور جب سالوں بعد اصلیت سامنے آتی ہے تو ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس کہانی نے یہ تلخ حقیقت عیاں کی ہے کہ جب سچی محبت میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں اور وہ پچھتاوے کا روپ دھار لیں، تو وہ انسان کو مارتی نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی کے لیے اندر سے کھوکھلا کر کے زندہ درگور کر دیتی ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور اس ساری بحث، ان تمام ذرائع کے مطالعے اور کرداروں کی نفسیات کو سمجھنے کے بعد یہاں ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ ایک ایسا سوال جو شاید کسی کو بھی کافی دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی ہاں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ذرا اس پوری کہانی کو ایک مختلف زاویے سے دیکھیں۔ اگر ماہرہ نے قربانی کا یہ عظیم راستہ نہ چنا ہوتا، اگر اس نے اسی دن جب زیان اس سے دور ہوا تھا، اسے اپنی بیماری کے بارے میں اور اپنے باپ کی سازش کے بارے میں سچ بتا دیا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ کیا زیان کی وہ محبت جس کا وہ بچپن سے دعویٰ کرتا آیا تھا، وہ ماہرہ کو اس کینسر سے بچانے کے لیے کافی ہوتی؟ یا پھر اس جان لیوا بیماری کا بوجھ، علاج کی دن رات کی فکر اور ایک مرتی ہوئی محبت کا دکھ زیان کو زندگی کی دوڑ میں اس قدر پیچھے دھکیل دیتا کہ وہ کبھی وہ بڑا اور عظیم انسان نہ بن پاتا جو اس نفرت کی آگ میں جل کر بن گیا۔ آخر کار سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا سچی محبت کا تقاضا واقعی یہی ہے کہ اپنے ساتھی کی بہتری کے لیے اپنا ہر درد اس سے چھپا لیا جائے اور اکیلے گھٹ گھٹ کر مر جایا جائے؟ یا پھر سچی محبت کا اصل مطلب یہ ہے کہ خواہ حالات کتنے ہی تلخ، کتنے ہی دردناک کیوں نہ ہوں، اپنے ساتھی کو حقیقت بتائی جائے اور ہر تکلیف کو مل کر بانٹا جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کے ذاتی تجربے پر منحصر ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ ختم کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کہانی کی تہوں نے اور رشتوں کی اس نفسیات نے ان خاموشیوں اور قربانیوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔